اب دوسری نصیحت آقا علیہ السلام نے فرمائی. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ, اللہ تمہیں سب سے زیادہ مالدار فرما دے گا. آج میں اور آپ کائنات کا ہر بندہ اگر اس بات میں راضی ہو جائے کہ جو اللہ نے میرے نصیب کا لکھ دیا ہے مجھے وہی ملے گا, اور جو میرے مقدر کا رزق ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا, تو میرے بھائیوں ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے فرمایا کہ انسان کی تمام پریشانیاں دو کاموں کی وجہ سے ہیں. پوچھا گیا امیر المومنین اس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا کہ انسان اپنے مقدر سے زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے مانگتا ہے. اتنا عظیم جملہ ارشاد فرمایا کہ اپنے مقدر سے زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے مانگتا ہے. جو وقت اور جتنا رزق اور جتنا مال اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں فرما دیا ہے اتنا ہی ملے گا, اور جو وقت لکھ دیا ہے اسی وقت پر ہمیں ملے گا. اگر ہم اللہ پہ توکل کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے زیادہ مالدار فرما دے گا. جبکہ میں اور آپ اگر اپنے معاشرے میں غور و فکر کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, بخاری و مسلم کی متفق حدیث پاک ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم کو سونے کی دو وادیاں مل جائیں, سونے کی دو کانیں یا دو وادیاں مل جائیں تو وہ حسرت کرے گا اے کاش مجھے ایک وادی سونے کی اور مل جائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی دوسری چیز بھر نہیں سکتی. میرے بھائیوں کائنات میں دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو مال و دولت اکٹھا کرتے ہیں یار ہمارے کام آئے گا. میرے بھائیوں وہ مال و دولت اس لیے ہی عیاشی کرتے ہیں, حساب اس نے دینا ہے, اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ اور کوئی نفع کبھی نہیں پہنچایا. میرے بھائیوں شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور ملا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کی حکایت نقل کی ہے. فرماتے ہیں ایک بڑا امیر کبھی شخص تھا, بلکہ بعد میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہ تھا. اس کا ایک خزانچی تھا جو اس کا خاص بندہ تھا. بادشاہ کے پاس بڑا مال و دولت تھا, ہیرے جواہرات نقدی سونا چاندی یہ سارا کچھ اس کے پاس تھا. اب اس کا صرف ایک ہی خزانچی تھا جو اس مال و دولت کو دیکھتا تھا. اس کے دل میں ایک دفعہ خیال آ گیا کہ میں دیکھتا ہوں کہیں میرا یہ خزانچی مال کے ساتھ کوئی معاملہ تو نہیں کرتا. وہ بادشاہ دیکھنے کے لیے اپنے اس کمرہ خاص میں پہنچا. جب وہ وہاں پہنچا مال تو دیکھ رہا تھا, خزانچی بانٹتا ہوا آیا. اس نے کہا شاید میں بھول گیا ہوں کہ میں نے اس کا دروازہ بند نہیں کیا. اب اس نے دروازہ کھلا ہوا دیکھا, دروازے کو بند کر دیا, باہر سے تالا لگ گیا. اب بادشاہ اندر ہے, اس کا خزانچی باہر ہے اور خزانچی دور سے دیکھتا دروازہ بند ہے. وہ چلا جاتا ہے, نہ اسے پتا ہے بادشاہ کہاں ہے. اب وہ اندر زارے پٹار ہوتا ہے, دروازے پہ بار بار دستک دیتا ہے کہ کوئی دروازہ کھولے, لیکن کون ادھر جاتا. ایک رات بھی گزر گئی, 2 راتیں بھی گزر گئیں, بالآخر اس کی موت واقع ہو گئی. 2-4 دن گزرنے کے بعد جب بدبو آنا شروع ہوئی, کمرہ کھولا گیا تو دیکھا گیا کہ وہ بادشاہ امیر کبیر شخص جس کے پاس ہزاروں برس کا سامان تھا وہ اپنے ہی سونے اور چاندی کے اوپر سر رکھ کر بھوکا اور پیاسا تو مر گیا. اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ نہ دیا. میرے بھائیوں اگر ہم اپنے مقدر میں راضی ہو جائے جو ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں فرما دیا ہے تو بندہ بہت زیادہ مالدار ہو جاتا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرے نصیب کا رزق مجھے ملنا ہے اور جو وقت طے ہے اس پہ ملنا ہے, وہ تو کسی دوسرے کو مل ہی نہیں سکتا. اس لیے میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ مالا والے سخی نہیں ہوں سخیوں کو مال نہیں ہوں, ایتھے ہوتے دو جہانی سخی کنگال نہیں ہوں. جن کے پاس مال ہے, مال کی فراوانی ہے, اتنا مال ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے. میرے بھائیوں وہ غنی نہیں ہے, وہ دل کا غنی نہیں ہے. دل کا غنی وہ ہے
کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کو پتا ہے کہ میرے رب نے مجھے پیدا فرمایا ہے، اگر میرا خالق وہ ہے میرا مالک بھی وہی ہے، اور عزت کا وعدہ تو میرے رب نے کیا ہے، میں کیوں پریشان ہو رہا ہوں؟